وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اس طرح کی آیت آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کی فطرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت کے مطابق جس فطرت پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر زندگی گزارو۔ تو وہ فطرت کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت، انسان کے لہجے وہ کس طرح کا ہے، کس مزاج کا ہے، اس کا دل کیسا ہے، پتہ چلتا ہے مصیبت کے وقت۔ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو پھر فطرتی چیزیں جو حقیقت ہوتی ہیں نا وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ مصیبت میں انسان پکارتا ہے اللہ کو منیبین، رجوع کرتے ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب ہم اسے کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 سالوں سے اولاد نہیں ملی، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، جیسے ہی اللہ نے امید لگا دی ساتھ ہی کہتا ہے اس کا کرم ہو گیا، فلانے کا کرم ہو گیا، فلانے کے کرم ہو گیا، اس کی نظر رحمت ہو گئی، اس کے پاس گئے تھے اس لیے ایسے ہو گیا، اس کے پاس گئے تھے اس لیے ایسے ہوگا۔ اللہ کا کہیں نام ہی نہیں، کہیں نام ہی نہیں۔ واقعات آنکھوں سے دیکھے ہوئے کہ ہاتھ میں بیٹا پکڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں یہ مجھے فلانے نے دیا ہے، یہ تو فلانے کی رحمت ہے۔ یہ ہے انسان کی اوقات کہ جب مشکل آتی ہے اللہ کو، اللہ جب اس مشکل سے نکالتے ہیں، اللہ کو رحمت اس کو پہنچا دیتے ہیں، تو اچانک اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو فلاں کی کرامت ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، اللہ فرما رہے یہ کام کر کے آپ کو صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ میری نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فتمتعوا، اور جو دنیا میں تمہیں ملتی ہیں چیزیں اس سے فائدہ اٹھا لو گے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں انجام کا علم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو تم میرے ساتھ کرتے ہو نا، اس کا اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس چیز کے کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری کر لو۔ تو یہ کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، یہ نقصان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بس یہ اگر تم اسے فائدہ سمجھتے تو یہی فائدہ ہے تمہیں کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری کر لو گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، اپنا ہی نقصان کرنا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، میں نے کل آپ کو کہا تھا شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہی چیز اللہ آج کے سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یہ جو شرک کرتے ہیں میرے ساتھ، کیا میں نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم، کہ وہ دلیل ان سے کلام کرتی ہے کہ بھئی اس طرح کرو۔ ام انزلنا، کیا ہم نے نازل کی ہے علیہم سلطانا، ان کے اوپر کوئی دلیل؟ فہو، تو وہ دلیل یتکلم، وہ کلام کرتی ہے، بما کانوا، اس چیز کے متعلق، بہی یشرکون، جو وہ اللہ کے ساتھ ہے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو وہ شرک کرتے ہیں، کیا کوئی دلیل ہم نے نازل کی ہے کہ وہ دلیل ان کو بتاتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کام کرو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے ان کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار کا کام ہے کہ جب ملنا ہے تو پھر نہ شکر نہیں کرنا اللہ کا، اکڑنا، تکبر کرنا، اور جیسے ہی کوئی مالی مشکل آ گئی، حالات تنگ ہو گئے، تو فوراً نا امید ہو جانا کہ اب میرا کچھ نہیں بننا، اب میں بس ختم ہو جاؤں گا، اب مجھے کسی نے سہارا نہیں دینا۔ یہ نا امیدی، یہ اسے اس لیے کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے، کیونکہ یہ کفار کا کام۔ اللہ فرما رہے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کس کے پاس ہے؟ تو پھر نا امیدی کس چیز کی ہے؟ اگر رزق اسباب کے اندر ہے کہ میرے یہ حالات ہو گئے ہیں، یہ سبب ہے، اس وجہ سے رزق ملتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے۔
اگر اسباب بنانے والے اللہ کی ذات ہے، دنیا میں نظام چلانے کے لیے تو اسباب دیکھتے ہیں نا، لیکن بات یہ کہ وہ اسباب بناتا کون ہے؟ آپ بیٹھے ہیں ویرانے کے اندر دکان بنا کر، کوئی آپ کو نہیں جانتا، وہاں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک دکان بنی ہے، وہاں سے یہ چیز لے کر آؤ۔ یہ کس نے بتایا؟ کیسے پتا چلا؟ آپ کو فون آتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، اتنا مال بھیج دیں، کس نے بتایا؟ ایک بندے سے سنا ہم نے۔ یہ اسباب کون بناتا ہے؟ اللہ۔ یقین کریں میں جہاں کاروبار کرتا ہوں، یہ جن کو میں گیس دیتا ہوں، میرا اپنا ایل پی جی کا کام آپ کو معلوم، جہاں جہاں میں دیتا ہوں ہر ایک جو میرا کسٹمر ہے اس کے قریب دکان ہے، ہر ایک تقریباً جہاں پر بھی میں دیتا ہوں نا قریب ان کے دکانیں ہیں، یعنی اتنی قریب کہ یہاں سے آپ چند قدموں کے فاصلے پر جا کے لے سکتے ہیں۔ لیکن بس وہ میری قسمت میں، جتنی دیر میری قسمت میں ہوگا ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کا کھولنا، رزق کا تنگ کرنا۔ نا امیدی کس چیز کی آپ کے پاس؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان آیات کے اندر، ان باتوں کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی۔